بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو مال قائم کرے اور زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کون سی؟ المفروضہ، جو فرض کی گئی ہے، جو وما قبلہ فی التطوع، جو پہلے ذکر کیا کہ مال دے جو پہلے رشتہ داروں کو، تو یہ نفلی تھا جس کی وضاحت ہو چکی، نفلی مال. اور آگے جو فرمایا آت الزکاۃ، تو فرض زکوٰۃ دے. کیا دے؟ فرض زکوٰۃ دے. ہاں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ جب زکوٰۃ لازم ہو جائے اسے فوراً دے، اسے عاقل بالغ اسے فوراً دے دیں. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر میری بہن بھائی وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور شرع شریف کے فرمان کے مطابق یہ بھی انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو دوسروں کی بنسبت جب انہیں دو گے تو ثواب زیادہ ہوگا. انہیں دو گے کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی آ جائے گی، صلہ رحم بھی آ جائے. تو انہیں بھی دو، انہیں بھی دو. اگر اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، لاکھوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو دو نا ان کو بھی. مدارس میں بھی دو، جہاں ضرورت ہے تو جہاں ضرورت ہے وہاں دو. تو بہنوں کو دو، بھائیوں کو دو. جہاں نام نہ لو انہیں یہ بھی کہہ لو کہ یہ تحفہ ہے، تاکہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کا دل بھی خوش ہو جائے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. مدارس میں دو تو بتا کے دو کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو پھر اس کو اسی طرح استعمال کریں. تو وغیرہ جہاں غربا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حاجت مند ہے تو ان کو دو. ان میں بھی آپ دیکھو کون عالم دین ہے، علم حاصل کرنے والا، کون نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین پھیلانے والا ہے، دین کا کام کرنے والا ہے. اسے کتابوں کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اسے دو. تو اس نیت سے، اچھی نیت سے، تو اسے بن بتائے کہ حاجت مند ہی ہے، تو اسے یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، تو اس کا نفس مجروح بھی نہ ہو اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. زکوٰۃ بھی دیکھیے ہمارے ہاں یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ بہنوں کو لگتی نہیں، بھائیوں کو لگتی نہیں، جو غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، بس یہ باہر ہی لگتی ہے. نہیں، ہاں اپنے بچوں پہ نہیں، اپنے بچوں پہ نہیں ہے، اپنے اوپر والوں پہ نہیں ہے، ماں کو اوپر، باپ ان کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا بیوی کو دے دے، ٹھیک ہے، لیکن بہن بھائیوں کے لیے تو ہے، تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو آت الزکاۃ، زکوٰۃ جو فرض کی گئی وہ دو. اور اگر یہ کیا ہوا 100 روپیہ اسے دے دیا، 100 روپیہ اسے دے دیا، سمجھیے 100 دینے سے ایک کو ہی آپ 2000 دے دو، اس کا تو گزارا اچھا ہو جائے نا، اس کا بھی گزارا، چونکہ سب کو دینا ہے، 100 روپیہ دینا ہے، ایک بھی کچھ نہ بنے. کسی ایک کو دے دو اور اچھا دے دو، بولا لاکھ ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ اس طرح دے دو. لیکن 5000 10,000 آپ کی زکوٰۃ ہو، 500 ایک کو دو، 100 200 ایک کو دو، 300 ایک کو دو، تو بتاؤ ایک کا بھی نہ بنے. تو آپ ایک دو کو دے دو، ایک جس کا کچھ بن تو جائے نا، جس کا کچھ بن تو جائے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچاؤ، کیا بچاؤ، جو کسی کو بچاتا ہے نا پھر رب اسے بچاتا ہے، اس پہ کرم فرماتا ہے، اس پہ. آپ جب کسی سے نیکی کرو، اللہ کی راہ میں دو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، زکوٰۃ نہ ہو، ویسے مدارس کے لیے، مساجد کے لیے یا دیگر جگہوں پہ خرچ کرنے کے لیے آپ پیسہ دو نا، تو آپ وہاں نیت کلی اختیار کی کر لو، اس کی، کیونکہ بندہ ہے نا آج کا دور ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ پیسے لینے والے کتنے امین ہیں، کتنوں کو مسئلے کا پتہ ہے، تو وہ کسی دائیں جگہ لگا دیں گے، بائیں جگہ لگا دیں گے، تو پھر وہ مجرم ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اسے کہے کہ یہ فلاں جگہ ہے، لیکن نیت کیا کر لے کہ اسے اختیار ہے، اسے چاہے اپنے اوپر لگا لے، چاہے فلاں جگہ لگا لے، فلاں جگہ لگا لے، فلاں جگہ. اگر وہ جدھر کا ادھر لگائے گا سبحان اللہ، اگر اس سے دائیں بائیں بھی لگا یا وہ بھول گیا تو وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، اس کو ثواب مل جائے گا. تو اس نیت پر اب اس کو کتنا عطا فرمائے گا کہ اس نے یہ اچھی نیت کر لی کہ میرا بھائی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، مجرم نہ ہو جائے. اسی طرح جب بچوں کو پیسے دیتے ہو، کوئی چیز دیتے ہو، تو یہ نیت کر لی کہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، نہ اسے مالک بنایا ہے، بلکہ کل اختیار اس کے، بلکہ اس کے بعد جو مرضی کھا لے، جو مرضی لے لے، اس سے جو مرضی لے لے، اس کے لیے بھی. تو اس میں بھی بچت ہو جائے گی، وغیرہ لوگ بچوں سے پکڑ کے کھا جاتے ہیں، چھوٹے بچوں سے ان کی چیزیں کھا جاتے ہیں، ان کے پیسے لے لیتے ہیں، پھر وہ بھی گناہ گار ہو جائے گی، غصب کی صورت آ جائے گی. تو اب صورت ایسی کرو کہ خود بھی بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ، خود بھی بچو، اور پیسہ چیز ہی ایسی ہے، اندھا کر کے رکھ دیتی ہے. اب دیکھو شاعر کہتے ہیں یہاں جو فرمایا کہ پہلے جو ذکر کیا وہ نفل کے بارے میں تھا اور اب فرض کے بارے میں ذکر ہوا. سوال یہ ہے کہ
नफल को पहले जिक्र किया, फर्ज को बाद में किया। तो हालांकि फर्ज अहम है, फर्ज ऐसे ही है ना। अगर फर्ज अदा ना करे तो नफल की कोई वक़्त है? हमारे यहाँ तो बड़ी वक़्त है, सारी रात महफिल, सुबह नमाज कोई नहीं। वक़्त है ना, ख़त्म पे आगे, कुल पे आगे, 10वें पे आगे, वो नहीं कि वो पूरा है, आगे नमाज का वक्त हुआ निकल गए, फजर गई, जोहर गई, कुल पे आए हैं, जनाजा पढ़ लिया, जोहर असर मगरिब गई। यानी हमारे यहाँ नफल की वक़्त ज़्यादा है गफलत की वजह से। हालांकि उस नफल की तो वक़्त ही कोई नहीं, जिससे फर्ज छूटाओ, फर्ज छूट पढ़ कर नफल पड़ेगा तो कबूल होगी, फिर कुछ मिलेगा, वरना कोई फायदा नहीं। क्या? पहले फर्ज। लेकिन यहाँ तरतीब देखें, पहले नफल का जिक्र किया, नफली माल का, आतल माला, फिर फर्ज का जिक्र किया। अहम फर्ज है तो फर्ज का पहले जिक्र होता और नफल का बाद में जिक्र होता ये। लेकिन अल्लाह पाक का कलाम है तो इसमें कई हिकमतें हैं। तो कहते हैं कि फर्ज पर नफल को मुकद्दम किया, मुबालगतन फिल हस्सी अलैहि, किसके लिए? उस पर उबारने में मुबालगा करते हुए। क्या करते हुए? क्या करते हुए? मुबालगा करते हुए। एक नफली सदका अल्लाह के नाम में खर्च करना तो फर्ज में ये उबारना है। इस बात पर नफल को इसलिए मुकद्दम किया, नफल को इसलिए मुकद्दम किया कि माली जो सदका है इसके देने पर उबारना है बतौर मुबालगा। क्या? बतौर मुबालगा। वल मुफूनूना, वल मुंह और पूरा करने वाले, यानी नेकी जो ईमान लाए और वादे को पूरा करे, वादा को पूरा करे। कहते हैं उसलूब को बदल दिया, उसलूब को। अब देखिए पीछे सीगा मन आमना आता फेल थे ना, अव्वल मुफूना फेल है, ये तो इसमें फाइल, ये क्या है? अब इसका अतब मन आमना भी आ गया, किस भी आ गया? मन आमन, क्योंकि ये इसम है तो इसम का अतब इसम पे पड़ेगा ना, फेल पे तो नहीं पड़ना। तो उसलूब बदल गया, उसलूब कलाम बदल गया। तो उसलूब कलाम क्यों बदला? तो ये कहते हैं हाशिये वाले, तगय्युरुल असलूबी, तगय्युरुल उसलूब कलाम को बदलना क्यों? लिदलालति अला मुलाज़मतिल ईफा व दवामिहिम अलैहि, व दवामिहिम अलैहि। क्यों? क्योंकि वादे को पूरा करने की मुलाजमत पर दलालत करे। किस पर? मुलाजमत पर। इस उसलूब कलाम बदलने का मतलब ये है कि ये इस बात पे दलालत करे और इस बात की रहनुमाई करे कि वादा पूरा करना लाजिम है, वादा पूरा करना लाजिम है, और फिर उस पर दवाम करे, उस पर दवाम करे, हाँ उस पर दायमी रहे। क्या रहे? ये नहीं एक दफा किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, नहीं, फिर वादा पूरा हमेशा करे। तो हमेशा वादा पूरे करने पर दलालत के लिए कलाम को बदला है, कलाम को कि वल मूफूना बिआहदिहिम, एक तो वादा पूरा करना लाजिम है और दूसरा ये कि उस पर हमेशा रहे, पूरा करने पर हमेशा रहे, कि कभी पूरा किया कभी पूरा नहीं, बल्कि उसको करता रहे। ये आखिरी बात समाप्त फरमाएं। यहाँ जो कहा वस्साबिरीना, देखो वल मूफूना का तो अतफ हो गया, हालत रफी आ गई पीछे, मन में हालत, तो मूफूना, मुंह ये भी रफा, ये भी क्या है? लेकिन जब आगे देखें वस्साबिरीना, ये नस्बिया रदा। अब इसका तो अदब पीछे कैसे बढ़ेगा? वो मूफून है, हाथ रफी है, मरफू पे नहीं, मन आमना पे तो उसका बढ़ गया। तो कहते हैं ये मंसूब है मदा पर। किस पर? हाशिया नंबर 8 देखिए, कौलहु नसबुन अलल मदही, ये मदह पर नसब है, यानी इसका मंसूब होना मदा की बिना पर है। माना क्या? मानाहु तकदीर मा यदुल्लु अलल मदह, इसका माना उसकी तकदीर है जो मदा पर दलालत करता है, जो उसकी इबारत वो है जो मदा पर। मसलन क्या है? अमदाहुस्साबिरीना, अमदाहु फेल निकालेंगे, मैं मदा करता हूँ, तारीफ करता हूँ साबिरीन की, जो तकलीफ सख्त फक्र में भी सब्र करते हैं और मर्ज में भी फक्र करते हैं, सब्र करते हैं, और सख्त लड़ाई के वक्त भी सब्र करते हैं। मैं मालिक उनकी तारीफ करता हूँ, उनकी सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि और या और वह अखस्सु साबिरीना, और मैं साबिरीन को खास करता हूँ, मैं साबिरीन की मदद करता हूँ और साबिरीन को खास करता हूँ। किसके? सब्र की खूबसूरती के लिए, खबर की खूबसूरती के लिए, सब्र की
اور شان کے لیے صابرین کو کیا کرتا ہوں؟ خاص کرتا ہوں. تو اس وقت وحینئذ یکون عطف الجملۃ علی الجملہ، اس وقت جملے کا عطف جملہ پر ہو جائے گا. اس وقت ظاہر ہے جب آپ نکالیں گے امدح و اخص و اخص صابرین، پھر جملے کا عطف کس پر ہوگا؟ جملہ پر ہو جائے گا. اور حذف ھذا القدر واجب، اور یہ بھی کہتے ہیں حذف ھذا القدر، اس قدر کو کا حذف کرنا واجب ہے. اس آپ پھر سوال ہوگا کہ اس کو حذف کیوں کیا؟ اس کو ذکر کر دیا جاتا امدح الصابرین، امدح الصابرین، احس الصابرین، تو حذف کیوں کیا؟ کیا حذف کرنا واجب ہے؟ حذف کرنا واجب ہے. اور آگے کہتے ہیں اور اس جگہ سے اور اس جگہ سے حذف کرنا کہ یا مدہ پر معطوف میں نصب جانا جاتا ہے. جس جگہ مدہ کی بنا پر معطوف میں نصب جانا جاتا ہے وہاں حذف کرنا واجب ہوتا ہے، وہاں حذف کرنا واجب ہوتا ہے. یعنی مدہ کی بنا پر معطوف میں، مدہ کی یعنی مدہ کی وجہ سے جو منصوب ہوگا معطوف میں، تو وہاں پھر حذف کرنا وجوبی جانا جاتا ہے. کیسے؟ جیسے فی الصفات المقطوعۃ، جیسے صفات مقطوعہ میں وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کے فعل کو حذف کرنا ضروری ہوتا ہے. فعل کو جیسے دیکھو قرآن پاک میں ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، امرأۃ مرفوع ہے نا، تو اس کی بیوی حمالۃ نہیں پڑھے کہ بیوی کی صفت ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، لیکن کیا ذکر؟ تو یہ صفات مقطوع ہے. کیا ہے؟ جب اس صفات کو سے قطع نہیں کر دیا، حالانکہ وہاں مرادو کی کیا تھی؟ صفت، لیکن اسے قطع کر دیا موصوف سے اور اسے نصب دیا. تو وہاں مرادو امدح حمالۃ الحطب، اس کی میں تعریف کرتا ہوں، اس کی وہ تعریف مذمت کی، وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی، لکڑیوں کو. تو ادھر آیا نا، ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے. والصابرین، اور یہ معطوف ہے. کیا ہے؟ اور اس کا نصب جانا جاتا ہے مدہ کی بنا پر، مدہ کی بنا پر، اور ایسی جگہ میں حذف کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.